علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس وقت نماز قضا ہو گئی تھی. پھر فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی گئی. تو اس وقت اگر قضا ادا کی جاتی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے اذان دینا مسنون ہے یا مسنون نہیں ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ ذہاب الوقت کے بعد بھی اگر اذان دی جائے تو اگر نماز پڑھنا ہو تو یہ جائز اور درست ہے. جی حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم له سیرنا کے معنی رات کو چلنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے اور پھر اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی میں چلتے رہے یہاں تک کہ رات بھر بھی چلتے رہے. اور جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ کچھ تھکان ہو گئی ہے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے سستا لینا چاہیے، آرام کر لینا چاہیے. لیکن ایسے وقتوں میں اگر آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے تو پھر وہ تھکان کی وجہ سے ایسی غفلت بری نیند آ جاتی ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہوگا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا اور پوچھا کہ بھئی نماز کے لیے کون اٹھائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں اٹھا دوں گا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جبریل نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے انتظار میں کہ صبح صادق ہوتی اطلاع کرو. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی نیند آ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور سورج کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر پڑی. یہاں پر دو باتیں ہیں، دو بحث ہے جو میں پہلے تمہارے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ادنا سا کوئی آدمی اگر کسی آدمی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے تو بیعت کرنے کے بعد وہ کہا جاتا ہے، بارہا تم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد آج تک کبھی ان کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. بہرحال یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہزاروں کیا ہے اولیاء سے اعلیٰ و افضل ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق بتایا تھا تمہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمی اور عملی دونوں طریقے سے لوگوں کو دین کے احکامات کو بتایا کرتے تھے. تو جو عملی کام نبوت کے منشا کے خلاف نہ ہو، نبوت کے شان کے خلاف نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کروائے گئے. اور جو نبوت کے شان کے خلاف ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کو پورا کیا. بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیند آ گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی نیند آ گئی. دوسری ایک ضمنی بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات نے سنا تھا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری تو آنکھ سوتی ہے، میرا تو دل نہیں سوتا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار رہتا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبح صادق کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ہے، دل سے احساس ہونے کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ آنکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹی ہوئی تھی، آنکھ بند تھی، آنکھ کو نیند آ رہی تھی، نیند آ گئی تھی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت صبح صادق ہوئی، جس وقت سورج کا طلوع ہوا پتہ نہیں چلا. اور پھر جب گرمی مبارک لگی، سورج کی شعاع کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. تیسری بات جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان میں ایک کیا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یعنی کبر کا اثر کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. سمجھ میں آنے؟ اور جہاں کبر کا آ جائے گا، کبر کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے گا. کبر نہ ہو، کبر کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ کبر کی نحوست جو ہے، تکبر کی نحوست ہے، وہ شروع ہو جائے گی. شیطان بہت بڑا عالم تھا، اس وجہ سے اس نے کہا انا خیر منہ، حضرت آدم علیہ السلام سے میں اچھا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا.
यहाँ पर حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ فجر کی نماز میں اٹھائے گا کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انا. ظاہر بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبر کی وجہ سے ایسا کہا ہوگا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ظاہر بھی برا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی زبان سے ایسا نکلنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے یہ ہوا. بہرحال یہاں پر فقال بلال انا اوقظکم. فقال بلال انا اوقظكم فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح صادق کی اطلاع کے لیے اپنے کجاوا یا اپنے راحلہ جو تھی، اٹھنی کو بٹھا کر اس کے اوپر ٹیک لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے کہ جہاں صبح صادق کی روشنی محسوس ہو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اٹھا دوں. وغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نوم مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. جی. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى. قضا نماز اکیلے پڑھنا بھی درست ہے، اور اگر چند ساتھیوں کے ساتھ قضا نماز چھوٹ گئی ہے اور ساتھی مل کر اس قضا نماز کو ساتھ مل کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب حضور اکرم كفار. صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ خندق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ مشقت، بہت ہی زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ پریشانیاں تھی، اور اسی پریشانی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز وقت پر ادا نہیں کی، عصر کی نماز قضا ہو گئی. معلوم ہوا کہ اگر کوئی سے بہت سخت پریشانی ہو، الجھن ہو، مصیبت ہو اور اس کی وجہ سے آدمی نماز پڑھ نہ سکے اور نماز قضا ہو جائے تو یہ قضا ہونا ممکن ہے، لیکن اس کو جلد سے جلد پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان غزوہ خندق میں ان کافروں کے پریشانیوں کی وجہ سے عصر کی نماز مجھ سے ابھی پڑھی نہیں گئی ہے، باقی ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے. فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى دیکھو العصر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عصر کی نماز قضا ہو گئی. نماز کا قضا ہو جانا یہ کوئی برا نہیں، جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا یہ برا ہے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نماز کو سستی کی وجہ سے قضا نہیں کی، بلکہ پریشانی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز قضا ہو گئی. تو پھر اس سورج غروب ہونے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی. جی. وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ گئی یا کسی آدمی کی نماز قضا ہو گئی تو پھر اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی میں نے بتایا کہ جس وقت اٹھے یا جس وقت اس کو پتا چلے تو سب سے پہلے، اگر وہ وقت مکروہ نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو اس نماز کو قضا کرنا چاہیے اور پھر دوسرا کام کرنا چاہیے. مثلاً سو کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد پہلے وضو کیا، وضو کر کے اگر تم نے فجر کی قضا کر دی پھر ناشتہ کیا تو یہ مناسب ہے. لیکن اگر ناشتہ کرنے میں لگ گئے، کھانے میں لگ گئے، دوسری چیزوں میں لگ گئے اور پھر تاخیر سے کیا قضا کیا، یہ تمہاری طرف سے کوتاہی ہوئی. نماز جب یاد آ جائے تو اسی وقت اس کو پڑھ لینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز قضا ہو گئی اور اس کو یاد آ گئی اور اس نے اس کو پڑھ لیا اور پھر جب دوسرے دن وہ نماز کا وقت آئے گا تو پھر دوبارہ اس کو قضا کرنی پڑے گی یا نہیں؟ بعض حضرات کے نزدیک کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ وقت آ جائے تو پھر وقت میں بھی قضا کرنی ہے، پڑھنی ہے، وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن کیا ہے، صحیح قول یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ تم نے اپنی قضا نماز کو ادا کر لیا تو پھر دوسرے وقت پڑھنی نہیں ہے. بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے آج تو قضا ہو گئی لیکن آئندہ کل یاد رکھنا
کہ دوسری نماز جو ہے وہ اسی وقت میں پڑھی جائے. جی باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد أقم الصلاة لذكري. وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. اگر کسی آدمی کی چند نمازیں قضا ہو گئی ہو تو پھر اس صورت میں اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا بغیر ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو انہیں فقہ میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نماز کا پابند تھا اور اس کی نماز فوت ہو گئی، مثلا فجر کی نماز فوت ہو گئی، ظہر کی نماز فوت ہو گئی، اور عصر کے وقت اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پہلے فجر کی ادا کرنی چاہیے، پھر ظہر کی ادا کرنی چاہیے، اور پھر عصر کی نماز ادا کرنی چاہیے، تاکہ صاحب ترتیب کی وجہ سے اس کو ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. ہمارے نزدیک 6 نمازوں تک، یعنی 6 نماز جب قضا ہو وہاں تک تو ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن 6 سے زیادہ نماز قضا ہو گئی تو پھر اس صورت میں ترتیب ضروری نہیں ہے. بغیر ترتیب کے بھی اگر پڑھ لو گے تو جائز اور درست ہوگا. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال هو عن قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم فقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب مكره من دیکھو السمر یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی جو قضا ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی تھی. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السامر من سو جاتا ہے کیا؟ سو جاتے ہو کیا؟ یہ پتہ نہیں چلتا. جی ما یکرہ. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. عشاء کی نماز کو تاخیر کرنے کا جب مسئلہ آیا تھا، مستقل وقت وہاں بتایا تھا، تو اس وقت بتایا تھا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ دیر سے پڑھو گے تو پھر گپ شپ کی مجلس وغیرہ نہیں لگے گی، اور عشاء کے بعد گپ شپ کی مجلس وغیرہ لگانا مکروہ ہے. اس طریقے سے کیا ہے نماز میں تاخیر کرو گے، بات کرنے میں، گپ شپ کرنے میں اگر وقت زیادہ لگ جائے گا تو صبح کی نماز کے لیے اٹھنے میں پریشانی ہوگی. اس وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، مجلس سے لگانا منع ہے، مکروہ ہے. جی السامر من السمر والجميع والسمار والسامر ها هنا في موضع الجميع. سمر حدثنا کی مسدد تحقیق قال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کہ جب کوئی مشکل الفاظ آ جاتا ہے تو اس کی لفظی تحقیق فرماتے ہیں. تو یہاں سمر بعد العشاء میں سمر کا لفظ ہے کہ سمر کس کو کہتے ہیں، کہ آپ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو، تو اس کی تحقیق بتائیں. سمر والجميع سمر والسامر هاهنا في موضع الجمع. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي الى ابي برزة الاسلمي فقال له ابي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الاولى حين تدهد الشمس. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز کس وقت پڑھتے تھے، وہ انہوں نے صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یصلی الحجیر. حجیر سے مراد یہاں پر ظہر کی نماز ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز آفتاب کے ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد پڑھتے تھے. وہی التی تدعون الاولی حین تظہر الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى اهله اور في عصر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غروب سے پہلے پڑھتے تھے. کتنا پہلے پڑھتے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی وغیرہ نہیں تھی، اس وجہ سے سورج کے علامات کے ذریعے ہی سے اوقات کو پتہ چلتا تھا.
تو اس میں یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ جب کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تک چلا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں بعض صحابہ حوالی میں رہتے تھے۔ حوالی یعنی مدینہ منورہ سے لگی ہوئی بستیاں، باہر لگی ہوئی بستیاں، تو جس کو ہم اپنی زبان میں پوراس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر 2 میل 3 میل دور اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے، اور گھر پر جاتے تھے تو بھی وہ سورج بالکل روشن ہوتا تھا، اس میں کیا کراہیت کا وقت داخل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے۔ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان مغرب کے لیے کیا کہا وہ معلوم نہیں، اور مغرب کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، غروب ہو جانے کے بعد فوراً اذان ہوتی تھی، اور اذان ہونے کے بعد فوراً نماز ہوتی تھی۔ جی، وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان نماز ينفع عشاء کی نماز سے پہلے کیا ہے، بات چیت وغیرہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا منع ہے، تاکہ سونے میں تاخیر ہوگی تو پھر فجر کے اٹھنے میں مشکل ہوگی۔ جی، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من فجر کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ ہوتے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کی نماز کے لیے یہ تھا کہ غلس کے اندھیرے ہی کے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اس وقت انتظار نہیں ہوتا تھا کہ مسجد بھر جائے، صحابہ آ جائیں پھر نماز شروع کریں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وغیرہ کو بھی کیا کھیت وغیرہ میں کام کرنے میں جانے میں جلدی وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلس کی حالت میں نماز کو شروع کر دیتے تھے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے رہتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ان قرآن الفجر کان مشہودہ کی وجہ سے طویل قرات کرتے تھے۔ تو یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، تو جب فارغ ہوتے تھے سلام پھیرتے تھے تو پھر اتنا پتہ چلتا تھا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں، مسجد نبی میں اس وقت نہ دیا تھا، نہ لائٹ تھی، نہ کیا روشنی تھی، بلکہ اندھیرے ہی میں ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر جگہ پر لائٹ کا انتظام ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر کہیں دیہات میں تم چلے جاؤ اور وہاں جو مسجد ہو اور اس مسجد میں تم نماز پڑھو، لائٹ وغیرہ نہ ہو، نیچرلی قدرتی روشنی جو صبح صادق اور سورج سے نکلنے سے پہلے اسفار میں ہوا کرتی ہے وہ ہو، تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ یا رفع احدنا جلیسہ، ويقرأ من 60 إلى 100 اور 60 سے لے کر 100 آیتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جی، باب الثمر في الفقه والخير بعد العشاء عشاء کی نماز کے بعد مطلقاً بات کرنا منع نہیں ہے، گپ شپ کرنا منع ہے۔ اگر کوئی کیا فقہی مسئلے مسائل کی بات کر رہا ہے، تقریر کی بات کر رہا ہے، تو یہ منع نہیں ہے۔ تو یہ عشاء کی نماز کے بعد دینی علمی باتیں کرنا جائز اور درست ہے۔ جی، حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراس علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال أنس بن مالك نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. اگر کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا، ابھی نماز میں شریک نہیں ہوا، جماعت میں ابھی دیر ہے، لیکن اگر جماعت کے انتظار میں اگر وہ وہاں بیٹھ گیا تو یہ بیٹھنا بھی نماز میں شریک ہونے کے مانند ہوگا۔ یعنی اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ جماعت میں ابھی شریک نہیں ہے لیکن جماعت کے انتظار میں ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے، اس کو جماعت میں شریک ہونے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لم تزالوا فی الصلاۃ، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
قال الحسن وإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما یعنی سلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عشاء کی نماز پڑھی، اور اس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زندہ نہیں رہے، بلکہ تقریباً ایک مہینے کے اندر ہی میں، ایک مہینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جی. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة گھبرا گئے لوگ. فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الحديث عن 100 سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. یعنی یہ صدی پوری ہو جائے گی 100 سال کے بعد. جی. باب السمر مع الأهل والضيف. اگر کسی کے یہاں مہمان آیا ہو تو اس مہمان کے ساتھ بات کرنا پڑے، یا گھر والی کے ساتھ کچھ بات کرنا پڑے عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ جائز اور درست ہے، یہ منع نہیں ہے. یعنی عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالکل نہ بولنے کی تو پابندی نہیں ہے، لیکن گپ شپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ضروری بات ہو تو وہ کرنا جائز ہے. اگر مہمان آیا ہے تو بھائی مہمان سویا کہ نہیں، کیا انتظام ہے، یا بیوی کے ساتھ اگر کچھ بات چیت کرنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بات کر سکتے ہو. جی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ابي قال حدثنا ابو قال حدثنا قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ، پہلے میں نے بتایا تھا کہ مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا، اس میں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے رہنا چاہتے تھے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے رہنا چاہتے تھے، یا آج کل کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالعلوم میں پڑھتے تھے وہ طالب علم اس جگہ پر رہتے تھے، اس کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. یا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاح کے لیے خانقاہ میں رہنا چاہتے تھے تو وہ اس جگہ پر رہتے تھے. تو اصحاب صفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خانقاہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دارالعلوم تھا وہ. جی. وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان عنده طعام اب اثنين ان لوگوں کے لیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے یا اصلاح کے لیے رہتے تھے، ان کے متعلق کھانے پینے کا نظام کیا تھا، رہنے کا نظام کیا تھا، ان کے لیے کیا ہے، کمرے ہوا کرتے تھے کہ نہیں، پھر وہ کمرے میں لائٹیں ہوا کرتی تھی کہ نہیں، پانی کا انتظام ہوتا تھا کہ نہیں، ایئر کنڈیشن ہوتا تھا کہ نہیں، اس زمانے کے طالب علموں کا کیا حال تھا وہ بتایا گیا. نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کسی آدمی کے پاس کوئی کھانا زیادہ ہوا یا کوئی پھل آ گیا تو وہ مسجد نبوی میں لا کر لٹکا دیتے تھے. اب یہ حضرت اس میں سے لے کر کھا لیا کرتے تھے. یا تو کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں میں سے کسی کو کہتے تھے کہ کسی کے یہاں اگر ایک آدمی کے کھانے کا انتظام ہے تو ہمارے ایک مہمان کو لے جائے، اس لیے کہ ایک آدمی میں 2 آدمی کھا سکتے ہیں، 2 آدمی کا ہے تو 3 آدمی کھا سکتے ہیں. اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ان کا کھانے کا یہ انتظام فرماتے تھے. دیکھو کتنی مشقت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان ساری مشقتوں کو اٹھا کر بھی اپنی اصلاح کرتے تھے، یا ان ساری مشقتوں کو اٹھا کر بھی تعلیم حاصل کرتے تھے. بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہے. جی. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن 4 فخامس أو سادس وإن أبا بكر جاء ب3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ کیوں نہ ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
قربانیوں میں سب سے زیادہ قربانی دینے والوں میں اول ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آج جنازے میں کون شریک ہوا؟ حضرت ابو نے کہا میں۔ کہا کہ آج غریبوں کی مدد کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں۔ بس اسی طریقے سے ہر خیر میں بتاتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک ہوتے رہے اور ثواب ملتا رہا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے پر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ بھائی ہمارے یہاں ہمارے طلباء کو کھانے کی ضرورت ہے، کون اپنے ساتھ ان کو لے جاتا ہے تاکہ ان کو کھلائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی کو میں لے جاتا ہوں، مجھے 3 آدمی دے دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ لے جاؤ اور لے جا کر ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ حدیث ذرا تفصیل سے اچھی طرح سن لینا، کام آئے گی۔ جاءت ابا بکر وان ابا بکر، وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي تین آدمی کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے۔ وانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمی کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے گئے۔ یہ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بڑا تھا اور سخاوت بھی بہت تھی اور ان صحابہ کے ساتھ محبت بھی زیادہ تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمی کو لے کر تشریف لے گئے۔ یہاں جی تو چاہتا ہے کہ میں بتاؤں لیکن ہماری حالت کے ساتھ موازنہ کرو۔ تم نے دیکھا ہوگا تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے اور پھر تشکیل کا وقت آ گیا، نہ گئے نہیں، لو لکھاؤ بھائی، لکھاؤ بھائی، کہو کون کتنا لکھاتا ہے، 9 چلے، 3 چلے، 4 چلے، 1 چلے، 10 انچ، سمجھ میں آیا؟ تو آپ بھی جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ کتنے مستعد ہیں، کتنے تیار ہیں لکھنے کے لیے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ لیکن کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا نام لکھنا نہ پڑے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تو لکھے گا کون؟ ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اور گویا کہ ہم کام کریں، یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، اعمال، درجات سب کے اعتبار سے بڑے تھے، لیکن یہاں پر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ مدرس ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ جاؤ 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 بھائی چندے جماعت میں جاؤ تم لوگ، اور خود نہیں جاتے۔ مدرس جو ٹھہرے، محتم ہوئے تو محتم بھی کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ جماعت میں جاؤ، خود نہیں جاتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چندہ دینا ہوتا ہے، ہاں تم بتاؤ تمہارا کتنا لکھو، تمہارا کتنا لکھو، سب کا لکھے گا اور اپنا نہیں لکھے گا۔ اور چونکہ وہ اپنا تو لکھ ہی رہا ہے، اس وجہ سے کوئی اس کو کہے گا بھی نہیں کہ تم اپنا تو لکھو۔ ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ دیکھو یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہمارے آدمی کو کھانے کے لیے لے جاتا ہے؟ ایک دو، جو کچھ ایک لے جائے، کوئی 2 لے جائے، کوئی 3 لے جائے۔ حضرت علی اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی کو لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، بڑے ہونے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا کہ چلو بھائی ہمارے یہاں جو کچھ ہوگا ہم تم کو ساتھ میں کھلا دیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی کو لیا کہ ہم کھلائیں گے، ہماری طرح نہیں۔ سمجھ میں جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اور دوسرے امتی قربانیاں دیتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانیاں دیتے۔ ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی خود قربانی دینی چاہیے، بڑے ہو کر صرف گپ شپ میں یا کیا ہے بڑا ہونے کے ناطے صرف اعلان کر ہاں بھائی نام لکھاؤ، نام لکھاؤ بھائی، نام لکھاؤ، اور تم اپنا پہلے لکھاؤ نہ پھر دوسرے کو کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 10 آدمی کو لے کر گئے۔ دیکھو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی قربانی دی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمی کو لے کر گئے۔ قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل
قال وامرأتي وخادم وبين بيتنا وبيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تن آدمی کو لے کر گئے، اور پھر اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ان میں سے جو جس کے پاس جتنی سہولت تھی وہ لے کر گیا، کوئی ایک لے کر گیا، کوئی دو لے کر گیا، کوئی تین لے کر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین آدمی کو لے کر گئے اپنے گھر کہ لو بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کھلا دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستانہ تعلق تھا، پھر اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نصرت وغیرہ تھا، وہ اس کی بہت ساری پوری تفصیل ہے، آپ حضرات اس کو جانتے بھی ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانے میں بھی شریک ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وان ابا بکر تعشى عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شام کا کھانا کھا لیا، مغرب کا کھانا کھا لیا، اور مغرب کے کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تاکہ عشاء کی نماز بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد اب وہ گھر جانے کے لیے تیار ہوئے، ثم رجع، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى ظاہر من. بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہوگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل پر عشاء پڑھتے ہوں گے، یعنی رات کو 10 بجے عشاء پڑھتے ہوں گے، تو نکلتے رکھتے اور پہنچتے 10:30 11 بجے کا وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنے تک ہو گیا۔ فجاء بعد ما مضى، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرته ما حبسك عن ضيافك او قالت ضيفك. حضور اقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مہمانوں کو تو پہلے بھیج دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، اور پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تاخیر سے گھر پر پہنچے۔ جیسے فکس وقت تو میں نہیں بتاتا، لیکن تمہاری سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثلث اللیل پر نماز پڑھی، پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاں رہتے ہوں گے وہاں گئے تو 10-11 بج گئے۔ گھر میں گئے تو گھر میں جاتے ہی کیا ہے ہوم منسٹر گھر کی جو اہلیہ تھی اس اہلیہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ارے گھر میں مہمان آئے ہیں، مہمانوں کو کھلانا ہے، آپ لوگوں کو جلدی آ جانا چاہیے تھا، اتنی دیر سے کیوں آیا، ابھی تک کیا کر رہے تھے، کہاں تھی؟ یہ تو ہمارے یہاں کے ہوم منسٹر بولتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ قالت له امراته، ما حبسك عن ضيافك او قالت ضيفك. ارے آپ کے مہمان سے کس چیز نے آپ کو روک دیا؟ آپ کو معلوم تھا کہ 3 مہمان، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، ضیف الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بنا کر دیے تھے، کتنا اونچا درجہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان دیے تھے، مہمانوں کو کھلانا تھا، تو آپ کو جلدی آ جانا چاہیے تھا، آپ کہاں گھومتے پھر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ سمجھ میں اس بیوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے جی ماشاء اللہ قالت له امراته ما حبسك عن ضيافك، او قالت ضيفك قال وما. ضیف کا لفظ کہا یا ضیاف کا لفظ کہا، راوی کو شک ہو گئے، دونوں الفاظ کو ذکر کیا۔ قال اوما عشيتهم افما اشیتہم، افما عشيتهم قالت ابوا حتى. ارے 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 ابھی تک تم نے ان کو کھلایا نہیں، افما اشیتم، ارے ارے ابھی تک تم نے مہمانوں کو کھلایا نہیں، قالت ابوا حتى تجيء. قالت ابو، بیوی نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ کھانا حاضر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ بھائی
جب تک میزبان نہیں آتے ہم نہیں کھاتے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ہم نہیں کھاتے. ابو حتی تجیہ، قد عرضوا فأبوا. اوقات ہو رہے تو ان کے سامنے کھانا پیش تو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا. قال فذهبت أنا فأخبرت. راوی ہے قال کا فاعل راوی عبد الرحمن، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ وہی صاحبزادے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال مسواک کر رہے تھے اور مسواک کرتے یاد آ گیا. بہرحال نہ ہاں بولتے ہو نہ بولتے ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تو میں کیا کروں. اور بکواس قوم ہے، سمجھ میں آتا نہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں آتا ہو تو ہاں کہنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آتا ہو تو منع کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ عبد الرحمن وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت مسواک کر رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مسواک کو لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا. یہ عبد الرحمن یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. آج کل کے صاحبزادے تو صاحبزادے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادے تھے. اس وجہ سے وہ سمجھ گئے کہ ابا جان آج اتنے غصے ہوں گے، ابا جان کی ایسی ڈانٹ پڑے گی کہ آج مشکل ہے. اس وجہ سے ابا جان آئے اس سے پہلے ذرا دور ہٹ جاؤ، ورنہ کہیں سامنے مل گئے تو ابا جان ناراض ہو جائیں گے، غصے ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے دبٹیں گے. قال فذهبت أنا فاختبأت. فاختبأت میں چھپ گیا. خبون چھپ جانے کے یعنی میں وہاں سے نکل گیا اور جا کر چھپ گیا کسی جگہ پر. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی پوچھا، ارے وہ بیوقوف، میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھ میں آئے نہیں، ارے ناک کٹے کان کٹے الو کے پٹھے، جیسے آج کل ہم بولتے ہیں اس قسم کی. حضرت ابوبکر نے یہی نہیں کہا لیکن کہا یا گمسور یا غنصر فجدع وسب. وجدہ وسب برا بلا کہا. وقال كلوا لا هنيئا لكم. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مہمان آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان میں لایا تھا، ان کو عصر کے بعد کھلا دینا چاہیے تھا جیسے طلبہ کھاتے ہیں، یا مغرب کے بعد کھلا دینا چاہیے تھا جیسے آج کل ہم کھاتے ہیں. مغرب ان کے بعد عشاء کے بعد سب کھلا کر اس کو فارغ کر دینا چاہیے تھا. اب عشاء بعد ہو گیا، عشاء کے بعد بھی 10 بج گئے، 11 بجے کا وقت ہو گیا، ابھی تک مہمانوں نے کھایا نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد کہا قلو لا ہنیئا لکم، کھاؤ تم، میں تمہارے ساتھ نہیں کھاتا. اس لیے کہ اتنی دیر تک انتظار کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے. فقال واللہ لا اطعمہ ابدا، قال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں بھی نہیں کھاتا، تم بھی کھاؤ، کھانا ہو تو کھا لو، میں نہیں کھاتا. ناراض ہو کر کہا. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مہمان کو لے کر آئے تھے، کھلانا چاہیے تھا، گھر والوں نے سستی کی، یا دوسرے لفظوں پر یوں کہو کہ مہمانوں نے ہی کھانے سے منع کیا کہ ابوبکر نہ آئے وہاں تک ہم نہیں کھائیں گے، کیا ضرورت ہے میرے انتظار کرنے کی، تم کو کھانا پہنچا دیا گیا تھا، دے دیا گیا تھا تو تم لوگ کھا لیتے، جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں کھاتا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ بعض مرتبہ غصے میں کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاص کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہو، یا مہمانوں کی برکت کہو کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس کھانے میں بہت برکت دی. ایک لقمہ اٹھاتے ہیں اور ایک لقمہ کا کھانا کم ہوتا ہے، کم ہونا چاہیے، لیکن وہاں ایک لقمہ اٹھاتے ہیں اور 2 لقمے اس میں برکت ہو جاتی ہے. بس اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں یہ برکت ہوئی. اور یہ برکت کا مشاہدہ یا برکت کا معائنہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محسوس کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہماری طرح ہو کہ برکت ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ اٹھا رہے ہیں، اور اس لقمے کی جگہ پر جو جگہ پور کر لیتا ہے وہ اور آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وائم اللہ
وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا من اسفلها، ہم کھانا لقمہ اٹھاتے ہیں تو جس جگہ پر لقمہ اٹھاتے ہیں اسی جگہ پر وہ لقمے کے ساتھ اور برکتیں ہو جاتی ہیں اور کھانا آ جاتا ہے. اکثر منها، قال شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے. جب سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ کھانے سے پہلے جتنا کھانا تھا برکت کی وجہ سے کھانا اور زیادہ ہو گیا. مثلا کھانے سے پہلے اگر 10 آدمی کا کھانا تھا تو اب یہاں پر جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو 10 آدمی نے کھایا تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں 10 کی جگہ پر 12 آدمی کا کھانا ہو گیا. تو اس طریقے سے برکت ہو گئی. فصارت اکثر ہو، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کھانا کھانے کے بعد کہ بھائی کتنا بچا ہے، تو دیکھا کہ جتنا تھا اس سے زیادہ بچا ہے، جتنا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محسوس ہوا کہ کھانے میں بہت برکت ہوئی ہے. ونظر الیہا ابوبکر فاذا ہی کما ہی او اکثر. فقال لامرأته يا أخت بني فراس اب ما هذا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جوزائے محترمہ بیوی سے کہا، ایسے وقت پر آدمی بیوی سے بات کر رہا ہے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اخت بنی فراش، ان کا خاندان کی طرف نسبت کر کے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہے. کہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چلتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے ہی محسوس ہو رہا ہے کیا 10 آدمی کا کھانا تھا، 10 آدمی نے کھایا اور ابھی 12 آدمی کا کھانا بچا ہوا ہے. یہ کیا تماشا ہے، کیا عجیب چیز ہے، یہ کیا برکت ہے. یوں فقال لامرأته، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی صدیق کی زوجہ محترمہ تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی میں مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ 10 آدمی کا کھانا تھا، 10 آدمی نے کھایا اور ابھی 15 آدمی کا کھانا موجود ہے. یہ کیا تعجب ہے، کیا برکت ہے. یہ قالت لا قرۃ عینی ولا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها لہے الآن اکثر ہو، یہ وہ کھانا جتنا تھا اس سے ابھی زیادہ ہو گیا ہے. ان اکثر منہا، قبل ذلك بثلاث مرار. وأكل منها أبو بكر وقال بس إنما اب یہ پورا واقعہ تمہارے سامنے آ گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں. جی اس کو یاد رکھنا، آگے بھی بہت جگہ کام آئے گا. یہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے کھایا. فاکل منها ابو بکر، وأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شیطانی چکر تھا، جو بھی مجھے غصہ آیا میں نے غصے میں قسم کھا لی، تم لوگوں کو ڈانٹا ڈپٹا. سمجھ میں آیا نہیں، یہ غصے کی وجہ سے ہوا تھا اور یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے. غصہ شیطان ہی کی وجہ سے عموماً آیا کرتا ہے. قال ان ذلک من الشیطان، يعني يمينه ثم أكل منها یعنی لقمة. میں نے جو قسم کھا لی تھی وہ قسم کھانا میرا شیطانی چکر میں سے تھا، شیطانی عمل میں سے تھا کہ میں نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں بالکل نہیں کھانے کا تمہارے ساتھ. پھر لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کو توڑ دیا اور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے میں برکت دی. ثم اکل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو، یہ تو رات ہو گئی تھی، اب صبح کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جو کھانا بچا ہوا تھا، برکتی کھانا تھا، بچا ہوا کھانا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کسی مسئلے کی وجہ سے باہر سے کچھ آدمی آنے والے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو مفلسی ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا کہ یہ کھانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لے جانا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو مہمان آئے وہ ان کو کھائیں. ثم اکل منها لقمة ثم حملها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم.
فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل. یعنی ایک قوم کے درمیان میں کچھ معاہدہ تھا، وہ معاہدے کی وجہ سے ان میں گڑبڑ ہو گئی تھی، اور وہ فیصلے کے لیے یا معاہدہ کرنے کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آج حاضر ہونے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا جو کھانا بچا ہوا تھا وہ سارا بچا ہوا کھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لے گئے۔ قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس. یعنی بارہ آدمی تھے، اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ اور آدمی تھے، یعنی 12 آدمی تو اہم تھے، لیکن ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 2 آدمی تھے، کسی کے ساتھ 3 آدمی تھے، تو اس طریقے سے 12 دو 24، 42 36، 42 48، اس طریقے سے گویا کہ مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے تھے۔ والله اناس والله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. افواقلوں میں اجمعون، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گئے، ان سب نے کھانا کھایا۔ تو دیکھو اخلاص کی یہ برکت ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ اس میں کتنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ 2 3 آدمی کا کھانا تھا، 10 آدمی کا کھانا تھا، وہ 15 نے کھایا، 15 نے کھانے کے بعد پھر کھانا بچا اور وہ لے گئے، تو 12 دو 24 یا 42 36 آدمی نے اور کھایا۔ تو یہ برکت کی وجہ سے ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اخلاص کی وجہ سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الاذان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں یہ بتایا گیا، سمر مال اہل وظائف، یعنی عشاء کے بعد مہمانوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ اگر بات کرنا پڑے تو بات کرنا جائز اور درست ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الاذان، باب بدء الاذان، وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے اذان کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ اذان، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس کی اطلاع کے لیے اللہ جل جلالہ و من والوں نے اذان کو مقرر کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وقت آتا تھا، جہاں وقت ہوتا تھا، وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جماعت کے ساتھ۔ اور پھر جب مسجد نبوی بن گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب بھی موقع مل جاتا تو وہ مسجد میں آ جاتے اور بیٹھ جاتے، نماز کا انتظار کیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی گھریلو ذمہ داریاں بھی تھی، کھیتی کا کام کرنا بھی تھا، تجارت کا کام کرنا بھی تھا، اور ایسے کام کرنے کے وقت میں اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو وہ گھر کا کام رہ جائے گا، ضروریات باقی رہ جائے گی، ضروریات کی طرف اگر لگ جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا رہ جائے گا، یہ سارے مسائل تھے۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ایسی کیا صورت ہونی چاہیے، ایسا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب اقامت کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا۔ اس وجہ سے اس آواز کو سن کر یا اس کو سن کر لوگ جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، اور بعض ادنا درجے کے صحابہ بھی موجود تھے جو یہ مشورہ میں ہوا۔ اب اس مشورہ میں کسی نے کچھ، ہر ایک نے اپنے اپنی حیثیت سے بتایا۔ یہود جس طریقے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، نصرانی جس طریقے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہنود جس طریقے سے گھنٹا بجا کر لوگوں کو بلاتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر رائے دی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دوسری قوموں کے ساتھ تشبہ کی وجہ سے یا اس میں کوئی لیگلی بات ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رائے پسند نہیں آئی۔
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिर्फ 11 नजर आ रहे हैं। अहद अशर कौकबन, अच्छा ये 12वां भी आ गया। पता नहीं तुम लोग क्या मजा नहीं आता, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अभी तो वजूही से बैठे हो, मेरे सामने ही नहीं आता है। तो एक सहाबी थे, उस सहाबी का नाम था अब्दुल्ला इब्न जैद इब्न अब्द रब्बी। अहादीस की किताबों में, हमारे तो क्या इतनी मेहनत है नहीं, लेकिन क्या है, जो लोग बड़े हदीस में बड़ी तहकीकात करने वाले हैं, वो भी यही कहते हैं कि हदीस के जखीरे में सिर्फ अजान के सिलसिले में इस सहाबी का नाम आता है। बाकी दूसरे किसी मसले में, दूसरे किसी मामले में अब्दुल्ला इब्न जैद इब्न अब्द रब्बी का नाम नहीं आता। इससे अंदाजा लगाओ कि कितने मामूली दर्जे के ये सहाबी होंगे। बड़े होते तो बहुत सारे तस्करा आता, लेकिन मामूली दर्जे का आदमी भी, हम लोग कहते हैं ना बाद मर्तबा अपने काम करना होता है, तो वो बड़े बड़े हजरत करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम मामूली नहीं हो। अगर तुम भी अपने आप पर ये जिम्मेदारी ले लो तो अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ तुम्हारा भी मकाम हो सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी उस मजलिस में शरीक थे, और वो भी सुन रहे थे कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। उन्होंने इस फिक्र को अपने ऊपर डाल दिया, फिक्र को अपने ऊपर उठा लिया। तबलीग वाले कहते हैं नहीं, इस अपना तबलीग को ओढ़ना बिछोना बना दो। समझ में आने, तो इस तरीके से इन्होंने क्या इस मसले को ओढ़ना बिछोना बना दिया। हर लोग किसी के फिक्र में है कि क्या सूरत होनी चाहिए, क्या सूरत होनी चाहिए, क्या सूरत होनी चाहिए। मजलिस खत्म हो गई तो दूसरे हजरात अपने अपने घर चले गए, लेकिन इनके दिल पर, इनके दिमाग पर इतना ज्यादा असर हुआ कि इसी हालत में उठकर वो मस्जिद के कोने में चले गए, और वहां भी बैठकर उनको यही फिक्र लगी हुई थी कि क्या सूरत होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये मसला हल हो जाए। वहां बैठे बैठे उनको माँ बैन नौ में वलियकजा ख्वाब आना शुरू हुआ। ख्वाब में देखा कि एक आदमी है, अपने हाथ में कौस लेकर जा रहा है, और ये उनसे पूछते हैं कि भाई कौस बेचोगे तुम? उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे उसको? कहा कि इसको हम बजाएंगे ताकि उसकी आवाज को सुनकर लोग सारे के सारे जमा हो जाया करें। उन्होंने कहा कि अच्छा, जिस काम के लिए तुम कौस को खरीदना चाहते हो, अगर मैं एक दूसरा तरीका बताऊं तो तुम्हें पसंद आएगा? कहा कि बताओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक छोटी सी सामने टीला था, टेकरी थी, उस टेकरी पर चढ़ गए, और चढ़कर उन्होंने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 4 मरतबा कहा, और ये पूरी अजान उन्होंने दी। फिर टेकरी से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद फरमाया कि जब इकामत का वक्त आए तो इसी तरीके से इकामत, और उसमें कद कामत सलाह, कद कामत सलाह का 2 लफ्ज उसको बढ़ा दिया जाए। समझ में आ गया? जी। अब जब उनके पास या तो कश कहो या जो भी कहो, उनको जब ये ख्वाब पूरा हुआ तो जल्दी से भागे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उन्होंने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज मैंने देखी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी की शहादत थी अजान की इब्तिदा में। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया नहीं गया। रमजान नमाज के लिए बुलाया गया, नमाज अता की गई, नमाज की सारी चीजें अता गई, ये भी एक नमाजी की बात थी।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اس کو کیا ہے چھپا دیا گیا تھا، مٹا دیا گیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا گیا۔ اب بھلا کیوں دیا گیا؟ تاکہ یہ فضل اور یہ سعادت ایک ادنا درجے کے صحابی، جس کے میں نے بھی بتایا کہ حدیث کے ذخیرے میں صرف اذان میں ہی ان کا نام آتا ہے، وہ ان کو مل جائے۔ اور ان کو کیوں ملا؟ حالانکہ کہ اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے اس ساری فکر کو اپنی فکر بنا لی تھی۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اب اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آ گیا کہ معراج کے موقع پر یہ بتایا گیا تھا، اب یاد آ گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ اذان دے، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ جو تم نے دیکھے ہیں، خواب میں سنے ہیں، وہ ان کو القاء کرتے رہو۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے وہ الفاظ ان کو بتاتے رہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی اذان شروع فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک دوسری مستقل بحث ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہماری شریعت میں جو فطری تقاضے رکھے ہیں کہ جس میں آسانی کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، ان میں یہ اذان بھی۔ اگر لکڑیاں جلانے کا ہوتا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع کی جاتی، یا گھنٹا بجانا ہوتا یا قوس بجانا ہوتا، تو اس صورت میں کتنی مشقت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی، ہر وقت آدمی کو ساتھ میں لے کر گھومنا پڑتا۔ جب عصر کی نماز کے بعد ہے بھائی 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز آئے گی، اس وجہ سے لکڑیاں جمع کرو پھر، اور دن میں کتنا لمبا خرچہ ہوتا۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمارے لیے یہ جو طریقہ مقرر کیا، اس میں خرچہ کچھ بھی نہیں، 0%۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ نہ کچھ ساتھ میں لینے کی ضرورت، ساتھ میں رکھنے کی ضرورت، جہاں وقت ہو گیا آواز دے دو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے یا اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھنا گیا؟ اور اس کے لیے ایک پیسے کی خرچ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ، بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان کی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم ہی اعلان کرو۔ اس کی جگہ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال کو کہو کہ وہ اذان دے، لِأَنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا، اور وجہ یہ بتائی کہ تم سے اس کا آواز بڑا ہے، اونچا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اذان دینے کے لیے اچھا آواز کوئی ضروری نہیں، بلکہ اذان دینے کے لیے بلند آواز ہونا چاہیے، تاکہ دور تک آواز پہنچے اور دور تک لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ سمجھنا گیا؟ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی۔ اب اس اذان کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ، جب آدمی کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تم نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا وہ مالک ان چنے ہوئے گرو گھنٹالوں میں تھا جو اسلام کے پکے مخالف ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ کے درجے کے لوگوں میں سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو جمعہ نے دوپہر کی سخت گرمی کے موقع پر جب مکہ مکرمہ کی ریت بالکل تپ جاتی تھی، گرم ہو جاتی تھی، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے نکال کر اس ریت کے پر اس کو لٹاتا تھا اور اوپر سے بہت بھاری پتھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اختیار کرو اور جو دین تم نے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں بھی ساری تکلیفیں جھیلتے تھے، ساری مصیبتوں کو اٹھاتے تھے، اور ایک ہی بات ان کی زبان سے نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ تو چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے لیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے لیے بہت زیادہ مشقتیں اٹھائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کن مشقتوں کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد آج علل اعلان اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے اعلان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کرنی شروع کی۔ یہ ہے اذان کی ابتدا مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، رات کا سما تھا اور آواز پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی وقت خواب نظر آ رہا تھا، اور اسی خواب میں ایسا ہی خواب ان کو بھی نظر آیا، دوسرے صحابہ کو بھی ایسا ہی خواب نظر آیا، اور جب انہوں نے اللہ اکبر کی آواز سنی تو سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آ گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے اعلیٰ میں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ابتدا فرمائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک دین میں 5 مرتبہ پوری دنیا میں ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں سورج زوال میں پھیلے ہے، تو یہ 3 وقت چلتے ہی رہتے ہیں، اور مغرب کی اذان سورج غروب کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ پر جہاں جہاں غروب ہو رہا ہے وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، جہاں جہاں طلوع ہو رہا ہے، صبح صادق ہو رہی ہے، وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے 2400 گھنٹے دنیا میں اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نماز کی فضیلت کا علل اعلان گویا کہ آواز دی جا رہی ہے، ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ بالکل قال فذکر پڑھو۔ حدثنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کیا، کتاب الاذان باب بدل اذان، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو ذکر کرے، اس میں قرآن پاک کے 2 آیتیں ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ جی حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلم. یعنی حضور مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مدین تشریف لائے تو اس وقت وہاں
ان کو نماز کے لیے ضرورت کوئی بلانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، مسجد بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر انتظار کرتے رہتے تھے، جیسے میں نے بھی بتایا. اور ہر وقت انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے. لیس ینادی لہا، وتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اس اتخذوا وجہ سے اس سلسلے میں ایک مرتبہ انہوں نے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم ملبوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر فاروق نے کیا مشورہ دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ایک آدمی مقرر کر دو کہ وہ جیسے تمہارے یہاں ہوتا ہے سپروائزر مقرر کیا جاتا ہے، اذان کے بعد سپروائزر ہر ایک کے بعد آتا ہے، چلو 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 نماز کے لیے چلو، اس طریقے سے. تو اس طریقے سے کہا کہ ایک آدمی مقرر کر دیا جائے. اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم اب فنادي. روایت میں اختصار ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، حضرت اسی فکر کو لے کر گھر چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کر اس فکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے دل میں یہ بات ڈالی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي تم بالصلاة. فنادے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کا نمبر کیوں لگا اس کی وجہ میں نے بتائی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.